ٹرو؟ نہیں، ہماری پارٹی کور کمانڈر ہاؤس میں کبھی نہیں گئی، نہ ہماری پارٹی ورکر کبھی گیا ہوا ہے، دور دور تک یہ نہیں ہے، نہیں ہم نے پولیٹیکل ڈیسیجن کسی اور طرف لیے ہیں، ہم آزاد ہیں، یہی تو ہے۔ اگر ہمیں جانا ہوتا آپ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا کس بات پہ صلح ہو سکتی ہے، کیسے، واٹ از دا میٹنگ پوائنٹ؟ دیکھیں، ہم تو صرف قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، آئین کی چاہتے ہیں، یہ فالس کیسز ختم ہو۔ تو ہم تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں، وی وانٹ ٹو موو فارورڈ، یہ کلیش آف ٹائٹن ختم ہونا چاہیے۔ جب آپ کہتے ہیں وی وانٹ ٹو موو فارورڈ، اس وی میں آپ کے ساتھ خان صاحب شامل ہیں؟ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹی پوری شامل ہے، خان صاحب شامل ہے، کیوں نہیں شامل؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم ان لوگوں کو پکڑیں گے، لے کے آئیں گے، ان کا احتساب کریں گے، ان کو سزائیں دیں گے، اور ہم نے کبھی اپنے کیس کو پولیٹیکلی نہیں لیا۔ جو کیس ہمارے پاس غلط بھی بنا، جس طرح عدت والے جیسے پرسنل کیسز کو لیے، جس میں اس کیسز کو لیے، وہ پھر بھی ہم نے قانون کے مطابق آگے بڑھے۔ آپ کا ہمیشہ سے بیانیہ رہا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے ہٹا دیا، گرا دیا، واٹ ایور۔ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، تو باقی ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ دیکھیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلیں گے، ان کا اپنا ایک رول ہے، ہم کہتے ہیں ملک بھی ہمارا اور فوج بھی ہماری، وہ ہم بالکل کہتے ہیں، لیکن پولیٹیکل رول آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ہے، اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں جہاں یہ کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ڈیل نہیں کرتے۔ فار انسٹنس یہ 3 پولیٹیکل پارٹی کو ہم نے ایک پن پوائنٹ کیا ہوا، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم، یہ اس کے پاس ہمارا مینڈیٹ ہے، ہمارا مینڈیٹ ہی چوری کر کے۔ اگر میں آپ کو کراچی کا بتاؤں، میرے پاس فیکٹس اینڈ فگر موجود ہے، 22 اگر مولانا صاحب اتنی بری طرح نہ ہارے ہوتے تو پھر بھی آپ ان کے گھر جاتے ملاقات کرنے اور ان کو دعوت دیتے ساتھ چلنے؟ دیکھو، اگر مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا مینڈیٹ کا ایشو نہ ہوتا تو پھر ہم ضرور جاتے۔ ابھی ہم گئے ہیں، کل ہی ہماری میٹنگ ہوئی ہے، جماعت اسلامی بھی تھی۔ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ ایک طرف مولانا ڈیزل سب کچھ، پھر جب آپ بات کرتے تھے محمود اچکزئی کی، ان کی تقریریں بھی چلائیں سارے چینلز نے، پھر یہ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ یہ تو پھر آپ میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہے جو کل تک ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑتے تھے، آج الائنس میں کٹھے بیٹھے ہیں، پھر آپ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں نا؟ پالیٹکس میں تو کچھ چیزیں چلتی رہتی ہے، لیکن ان کی ذاتی کیا ہوتی ہے غور صاحب؟ پالیٹکس کیا منافقت کا نام ہے؟ آپ لوگوں نے اس کو ایک گندا لفظ کیوں بنا دیا ہے؟ جس نے جو چیز جسٹیفائی کرنی ہوتی ہے، یار پالیٹکس میں ایسے ہوتا ہے، پالیٹکس تو انبیاء نے بھی کی ہے، ان کی ایسی پالیٹکس حالات بدلتے رہتے ہیں۔ دیکھیں نا، آج کے ایک دن یہاں حالات نہیں بدلتے، یہاں مجھے لگتا ہے سیاستدان بدلتے ہیں، حالات نہیں بدلتے۔ جب وہی چیزیں جب شہباز شریف اور نواز شریف کرتے تھے اور زرداری صاحب، آپ کہتے ہیں دیکھو یہ کتنے منافق ہیں، اگر آپ کریں تو ٹھیک ہے۔ وہ اکٹھے ہو جاتے کس بات؟ وہ اپنی مفادات کے لیے بات چھوڑ دیں۔ اگر میں نے پبلکلی کہا ہے کہ غور صاحب کرپٹ آدمی ہے، میں جناب ان کا پیٹ پھاڑوں گا، اور پھر 6 مہینے بعد میں کہوں غور صاحب میں اور مل کے حکومت بنائیں گے یا میں اور مل کے تحریک چلائیں گے، تو میری منافقت ہوگی نا؟ پاکستان میں تھوڑا ٹائم لگے گا کہ تھوڑا آگے چیزیں ریفائن ہو جائے اور آگے، تو بجائے ان لوگوں کو اپنے رنگ میں رنگنے کے اب آپ ان کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں۔ نہیں، وہ ہمارے ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ہمیشہ سے جمہوریت کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے، اس بات کو تو ایڈمٹ کرنا پڑے گا، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے، چاہے اختر مینگل صاحب۔ چلیں، ہمیں آپ سے بڑی امیدیں ہیں، یو آر اے ماڈریٹ ایجوکیٹڈ پرسن، وی ہوپ کہ شاید آپ کوئی سینٹی لائیں تمام معاملات میں۔ ناظرین، آپ نے باتیں، میرے لیے ابھی بھی یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو چیئرمین ہیں وہ بڑی ماڈریٹلی دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو، خاص طور پہ یہ ڈیولپمنٹ جو سپریم کورٹ میں ہو رہی ہیں۔ رؤوف حسن صاحب جو ہیں وہ تو انہوں نے تو ایک اسکٹ چلا دیا، جو انہوں نے ان کی باتیں سنی، یہ تو وقت ہی ثابت کرے گا ان کی اسیسمنٹ ٹھیک ہے کہ رؤوف حسن کی اسیسمنٹ ٹھیک ہے۔ ٹرو؟ نہیں، ہماری پارٹی کور کمانڈر ہاؤس میں کبھی نہیں گئی، نہ ہماری پارٹی ورکر کبھی گیا ہوا ہے، دور دور تک یہ نہیں ہے، نہیں ہم نے پولیٹیکل ڈیسیجن کسی اور طرف لیے ہیں، ہم آزاد ہیں، یہی تو ہے۔ اگر ہمیں جانا ہوتا آپ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا کس بات پہ صلح ہو سکتی ہے، کیسے، واٹ از دا میٹنگ پوائنٹ؟ دیکھیں، ہم تو صرف قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، آئین کی چاہتے ہیں، یہ فالس کیسز ختم ہو۔ تو ہم تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں، وی وانٹ ٹو موو فارورڈ، یہ کلیش آف ٹائٹن ختم ہونا چاہیے۔ جب آپ کہتے ہیں وی وانٹ ٹو موو فارورڈ، اس وی میں آپ کے ساتھ خان صاحب شامل ہیں؟ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹی پوری شامل ہے، خان صاحب شامل ہے، کیوں نہیں شامل؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم ان لوگوں کو پکڑیں گے، لے کے آئیں گے، ان کا احتساب کریں گے، ان کو سزائیں دیں گے، اور ہم نے کبھی اپنے کیس کو پولیٹیکلی نہیں لیا۔ جو کیس ہمارے پاس غلط بھی بنا، جس طرح عدت والے جیسے پرسنل کیسز کو لیے، جس میں اس کیسز کو لیے، وہ پھر بھی ہم نے قانون کے مطابق آگے بڑھے۔ آپ کا ہمیشہ سے بیانیہ رہا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے ہٹا دیا، گرا دیا، واٹ ایور۔ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل سکتے ہیں،
بات چیت کر سکتے ہیں تو باقی ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلیں گے، ان کا اپنا ایک رول ہے، ہم کہتے ہیں ملک بھی ہمارا اور فوج بھی ہماری، وہ ہم بالکل کہتے ہیں، لیکن پولیٹیکل رول آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے، اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں جہاں یہ کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ڈیل نہیں کرتے. فار انسٹنس یہ 3 پولیٹیکل پارٹی کو ہم نے ایک پن پوائنٹ کیا ہوا، پیپلز پارٹی، PMLN اور MKM، یہ اس کے پاس ہمارا مینڈیٹ ہے، ہمارا مینڈیٹ یہ چوری کر کے. اگر میں آپ کو کراچی کا بتاؤں، میرے پاس فیکٹس اینڈ فگر موجود ہے. 22 اگر مولانا صاحب اتنی بری طرح نہ ہارے ہوتے تو پھر بھی آپ ان کے گھر جاتے ملاقات کرنے اور ان کو دعوت دیتے ساتھ چلنے؟ دیکھو اگر مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا مینڈیٹ کا ایشو نہ ہوتا تو پھر ہم ضرور جاتے. ابھی ہم گئے ہیں، کل ہی ہماری میٹنگ ہوئی ہے، جماعت اسلامی بھی تھی. کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں ایک طرح مولانا ڈیزل سب کچھ، پھر جب آپ بات کرتے تھے محمود اچکزئی کی، ان کی تقریریں بھی چلائیں سارے چینلز نے، پھر یہ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ یہ تو پھر آپ میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہے جو کل تک ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑتے تھے، آج الائنس میں کٹھے بیٹھے ہیں، پھر آپ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں نا؟ پالیٹکس میں تو کچھ چیزیں چلتی رہتی ہے، لیکن ان کی ذاتی کیا ہوتی ہے غور صاحب؟ پالیٹکس کیا منافقت کا نام ہے؟ آپ لوگوں نے اس کو ایک گندا لفظ کیوں بنا دیا ہے؟ جس نے جو چیز جسٹیفائی کرنی ہوتی ہے، یار پالیٹکس میں ایسے ہوتا ہے. پالیٹکس تو انبیاء نے بھی کی ہے، ان کی ایسی پالیٹکس حالات بدلتے رہتے ہیں. دیکھیں نا آج کے ایک دن یہاں حالات نہیں بدلتے، یہاں مجھے لگتا ہے سیاستدان بدلتے ہیں، حالات نہیں بدلتے. جب وہی چیزیں جب شہباز شریف اور نواز شریف کرتے تھے اور زرداری صاحب، آپ کہتے ہیں دیکھو یہ کتنے منافق ہیں، اگر آپ کریں تو ٹھیک ہے. وہ اکٹھے ہو جاتے کس بات؟ وہ اپنی مفادات کے لیے بات چھوڑ دیں. اگر میں نے پبلکلی کہا ہے کہ غور صاحب کرپٹ آدمی ہے، میں جناب ان کا پیٹ پھاڑوں گا، اور پھر 6 مہینے بعد میں کہوں غور صاحب میں اور مل کے حکومت بنائیں گے یا میں اور مل کے تحریک چلائیں گے، تو میری منافقت ہوگی نا. پاکستان میں تھوڑا ٹائم لگے گا کہ تھوڑا آگے چیزیں ریفائن ہو جائے اور آگے تو بجائے ان لوگوں کو اپنے رنگ میں رنگنے کے اب آپ ان کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں. نہیں، وہ ہمارے ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ہمیشہ سے جمہوریت کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے، اس بات کو تو ایڈمٹ کرنا پڑے گا، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے، چاہے اختر مینگل. چلیں ہمیں آپ سے بڑی امیدیں ہیں. یو آر اے ماڈریٹ ایجوکیٹڈ پرسن، وی ہوپ کہ شاید آپ کوئی سینٹی لائیں تمام معاملات میں. ناظرین آپ نے باتیں، میرے لیے ابھی بھی یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو چیئرمین ہیں وہ بڑی ماڈریٹلی دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو، خاص طور پہ یہ ڈیولپمنٹ جو سپریم کورٹ میں ہو رہی ہیں. رؤوف حسن صاحب جو ہیں وہ تو انہوں نے تو ایک اسکٹ چلا دیا، جو انہوں نے ان کی باتیں سنی، یہ تو اب وقت ہی ثابت کرے گا ان کی اسیسمنٹ ٹھیک ہے کہ رؤوف حسن کی اسیسمنٹ ٹھیک ہے. اگر مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا مینڈیٹ کا ایشو نہ ہوتا تو پھر ہم ضرور جاتے. ابھی ہم گئے ہیں، کل ہی ہماری میٹنگ ہوئی ہے، جماعت اسلامی بھی تھی. کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں ایک طرح مولانا ڈیزل سب کچھ، پھر جب آپ بات کرتے تھے محمود اچکزئی کی، ان کی تقریریں بھی چلائیں سارے چینلز نے، پھر یہ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ یہ تو پھر آپ میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہے جو کل تک ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑتے تھے، آج الائنس میں کٹھے بیٹھے ہیں، پھر آپ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں نا؟ پالیٹکس میں تو کچھ چیزیں چلتی رہتی ہے، لیکن ان کی ذاتی کیا ہوتی ہے؟